بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی معمول کی طرح اپنے دربار میں بیٹھے تھے۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے کہ دربار میں کوئی سائل نہیں آیا تھا۔ سلطان محترم کو یقین ہوا تھا کہ اب تو سلطنت میں امن قائم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مزید وقت اپنے وزیروں کے ساتھ سلطنت کے اور معاملات میں مشاورت پر گزارے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکی دربار میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی گر پڑی۔ سلطان محترم نے خود اٹھ کر اس کو اٹھایا۔ لڑکی کو پانی کے چھینٹے مارے گئے تو ہوش میں آ گئی۔ لڑکی سلطان محترم سے کہنے لگی کہ سلطان محترم، یہ جو سامنے بوڑھا شخص کھڑا ہے یہ میرا باپ ہے۔ یہ انتہائی ظالم باپ ہے۔ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ظالم باپ ہوگا جس نے اپنی بیٹی پہ اتنے ستم ڈھائے ہوں۔ پھر وہ مزید کہنے لگی کہ سلطان محترم، میری عمر ابھی 13 سال تھی کہ میری والدہ کو طلاق دے دی گئی۔ میری والدہ مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارا والد بے حیا ہے، عیاش ہے، تم اس کے ساتھ نہ رہو، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے ساتھ رہوں۔ وہ کہتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے ماموں کے گھر لے آئی۔ ماموں نے جب مجھے دیکھ لیا تو میری والدہ سے کہنے لگا کہ تم یہاں رہ سکتی ہو، لیکن آپ کی بیٹی کو یہاں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میرے جوان بیٹے ہیں، کل کو کچھ اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے میں مجبوراً دوبارہ اپنے والد کے پاس آ گئی۔ جوں ہی میں جوان ہوتی گئی، میری والد میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے گھر میں کھانا ہی میری مرضی کا بنتا تھا۔ 18 سال کی عمر میں میری والد نے اچانک ایک شخص کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، وہ بھی مجھ سے بلا پوچھے۔ میری مرضی کے بغیر ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس شخص نے مجھے طلاق دے کر واپس میکے بھیج دیا۔ میں جب روتی ہوئی آئی تو اپنے والد کو کہا جو اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ابھی 2 دن ہی نہیں گزرے ہیں کہ میں ابھی نئی نویلی دلہن ہوں کہ مجھے طلاق دے دی، لیکن اس نے صرف دست شفقت میرے سر پر رکھا کہ اللہ عزوجل ظالم کو ضرور سزا دے گا۔ میرے گھر میں میرے ساتھ ایک بھائی بھی رہتا تھا۔ میرے والد گھر میں اور عورتوں کو لاتے تھے، اسے پیسے دیتے تھے، جو جی میں آئے کرتا تھا۔ میرا بھائی بھی اس کے نقش قدم پر چل نکلا۔ میرے والد کو آوارہ گردی میں میرا بھائی کراس کر چکا تھا، وہ بھی بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ابھی تھوڑے دن گزرے کہ میرے والد نے ایک اور شخص سے میری شادی میری مرضی کے بغیر رچائی۔ 1 ہفتہ ہی نہیں گزرا تھا کہ اس نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اب پھر میں روتی ہوئی میکے آ گئی۔ میں اپنی والد سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں معاشرے میں بدنام ہو چکی ہوں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی میں ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سن کر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے تیسرے شخص سے میری شادی کروا دی تھی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اسے آخری شادی سمجھ کر اس کے ساتھ یہ سوچ کر گئی تھی کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہیں رہوں گی، لیکن ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ اس نے بھی مجھے طلاق دے دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا، میں تمہارے حلالہ کروا دوں گا، کیونکہ مجھے کوئی اس طرح کی لڑکی پھر کوئی نہیں دیتا۔ وہ مجھے میری والدہ کے گھر لے کے آیا اور میرے اپنے بھائی کے ساتھ زور زبردستی میرے حلالہ کروا دیا۔ میں چیخ چیخ کر چلا رہی تھی، مگر ان ظالموں کو ذرا برابر کی خوف نہ آیا۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ اسی طرح جب مجھے وہ طلاق دیتا، مجھے یہاں لا کر میرے اپنے بھائی کے ساتھ حلالہ کروا دیتا۔ میں مجبور تھی، لیکن وہ ان ظالموں کو ذرا بھی رحم میرے اوپر نہیں آیا۔ سلطان محترم، بڑی مشکل سے یہاں آپ کے دربار میں آئی ہوں۔ میں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ آج رات پھر میری حلالہ ہے۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ مرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں سے جانا نہیں چاہتی، کیونکہ میرے والد بہت ظالم ہیں۔ وہ پھر سے میرے حلالہ کروا کر مجھے اس شخص کے پاس جانے دے گا۔ سلطان محترم جب یہ داستان سنی تو اٹھ کر اس لڑکی کے سرپرستی پر دستے شفقت رکھ کر کہا کہ آپ مسلمان قوم کی بیٹی ہو، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ظالم باپ کو نشان عبرت ضرور بناؤں گا۔ اس کے بعد سلطان نے وزیر سے کہا
اور پھر اس لڑکی کو راضی کر کے اس کے گھر بھیج دیا۔ ابھی وہ لڑکی تیسری مرتبہ کمرہ عروسی میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ سلطان کا وزیر خاص چھپ کے کمرہ عروسی میں پلنگ کے نیچے بیٹھا تھا کہ جوں ہی لڑکی کا بھائی کمرے میں داخل ہوا تو وزیر نے اپنی تلوار سے فوراً وار کر کے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لڑکی کا بوڑھا شوہر اور والد بھی آئے۔ اس نے وزیر کو جب دیکھا تو گھبرا گئے۔ اتنے میں دیوار پھلانگ کر سلطان کے سپاہی داخل ہوئے۔ ان تینوں کو پکڑ کر سلطان کی عدالت میں لے آئے اور پھر جا کر اس لڑکی کے سابقہ شوہروں کو بھی سلطان کی عدالت میں حاضر کر دیا۔ سلطان نے عورت کے پہلے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ پھر لڑکی کی دوسرے شوہر سے مخاطب ہوا۔ پھر سلطان لڑکی کے تیسرے شوہر سے مخاطب ہوا۔ آخر میں سب نے یہ بتایا کہ یہ عورت ہمیں اس کا والد چند دنوں کے لیے فروخت دیا کرتا تھا۔ ہم تو عیاشی کے شوقین ہیں۔ رنگ ریلیاں مناتے ہوئے جب ہمارا دل اس لڑکی سے بھر جاتا تو ہم اس کو اپنے گھر بھیج دیتے تھے۔ پھر سلطان نے اس ظالم باپ سے مخاطب ہوا اور اسے کہا کہ میں تو تمہیں ضرور نشان عبرت بناؤں گا۔ عورت کے تینوں شوہروں کو سلطان نے قید میں ڈال دیا۔ پھر اس کے والد کو سارے گاؤں کے سامنے سنگسار کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی اس ظالم شخص کو لے کے جاتے، اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان محترم، یہ جو لڑکا ہے یہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا پالک بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے دل سے بوجھ اتر گیا کہ میرا بھائی تو نہیں ہے۔ سلطان نے اس سے کہا کہ آپ کو رشتوں کے تقدس کا ذرا خیال بھی نہیں رہا۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم جانور ہو کہ تم اس لڑکی کا حلالہ کرواتے ہو؟ کیا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ آپ جیسا ظالم باپ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر سلطان نے اسے سارے گاؤں کے سامنے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ساتھ پورے سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا کہ سارے لڑکیاں آ کے اس ظالم باپ کے انجام کا نظارہ کر لیں۔ اس لڑکی کے والد اور پالک بھائی کو گاؤں والوں کے سامنے سنگسار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کا انصاف دیکھ کر وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ سلطان شاہی طبیب کو بلا کر اس لڑکی کا علاج کروایا اور شاہی باغیچے سے قیمتی جڑی بوٹیاں لا کر اس لڑکی کو پلائی گئیں۔ اس علاج کے سے وہ لڑکی 2 دن بعد ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں سامنے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ سر پر پھیر کر اسے پیار کر رہی ہے۔ مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے بعد سلطان نے عورت اور لڑکی کو محل میں کنیز بنائے رکھا۔ اس لڑکی نے مرتے دم تک شادی نہیں کی اور محل میں کنیز رہ کر اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی۔ ڈیئر ویورز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم کو مٹنا ہے۔ ظالم جتنا بھی بڑا ہو، ایک دن اس کو ضرور سزا ملے گی اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے اور ظالموں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ روزانہ ایک سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔